سورۃ النساء آیت 34 پس منظر پیش منظر نیا تنقیدی جائزہ۔ آئیے دیکھیں کہ ملک فیصل اسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات، گزشتہ نشست میں ہم نے یہاں پہ ہرمیوٹکس آف قرآن پہ بات کی تھی۔ ہرمیوٹکس آف قرآن یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو میتھڈالوجیز اپنائی جاتی ہیں وہ کیا ہیں اور ان کی کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ یہ تفسیر کے اصول نہیں ہوتے، یعنی اصول تفسیر ایک الگ چیز ہے۔ اس تفسیر کے اصول جس بنیاد پر بنتے ہیں، ان کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے، اس کا جو منہج ہوتا ہے، اس کا جو میتھڈالوجی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہرمیوٹکس۔ اس پر ہم نے سیر حاصل بحث کی تھی گزشتہ نشست میں، اور اس میں ہم نے مختلف ہرمیوٹکس جو ہیں اس کی تفصیل یہاں پہ بیان کی تھی۔ میں انکریج کروں گا کہ اگر آپ کی نظر سے وہ نہیں گزری ویڈیو تو المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا کے یوٹیوب چینل پہ وہ ہے، اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں گے تو آج والا اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ لیکن میں اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ کے ذہنوں میں تازہ کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ یہ ہرمیوٹکس میں یعنی بہت ساری میتھڈالوجیز، بہت ساری ہرمیوٹکس جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ امام ابن جریر طبری کا نام آپ نے سنا، امام ابن کثیر کا نام سنا۔ ان کی تفاسیر جو ہیں وہ نیریٹو بیسڈ تفاسیر ہوتی ہیں، تفسیر بالروایہ جس کو کہتے ہیں۔ امام زمخشری کا نام سنا، جن کی الکشاف کتاب ہے، وہ لغہ امام اللغہ ان کو کہتے ہیں، لغت کی بنیاد پہ وہ تفسیر کرتے ہیں۔ اسی طرح امام رازی کا نام آپ نے سنا، جن کی مفاتیح الغیب ہے اور یا تفسیر الکبیر بھی کہتے ہیں۔ اس میں وہ یعنی عقل کی بنیاد پہ کرتے ہیں، یعنی عقل کی بنیاد سے تو سبھی کرتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ ان کی بنیادی چیز جو ہے کور وہ عقل ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری ریشنیلز ہم نے دیکھی اور ہرمیوٹکس دیکھی۔ آج ہم ایک کیس سٹڈی کے طور پہ قرآن مجید کی چیپٹر 4 کی ورس 34 جو آپ کے سامنے یہ کھلی ہوئی ہے، اس ورس کو ہم دیکھیں گے ان ہرمیوٹکس پر اپلائی کر کے کہ کیا نتائج نکلتے ہیں، کس نے کیا نتیجہ نکالا، اور پھر آخر میں میں اس پر ایک میتھڈالوجی کو اڈاپٹ کر کے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیوں اس کو اڈاپٹ کر رہا ہوں، کیوں ساؤنڈ ہے، اور وہ اڈاپٹ کر کے اس میتھڈالوجی پر اس کو اپلائی کروں گا، یعنی اس کا معنی ریٹریو کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر میں اپنے 3 سوالات ہیں میرے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اس آیت سے متعلق۔ اب تک بات واضح ہوئی، کلیئر ہے؟ آگے بڑھیں۔ اوکے، ایکسیلنٹ۔ تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہم اس کی تلاوت کر لیں اس آیت کی، تاکہ ایک بنیادی طور پہ آپ کے سامنے یہ چیز آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعناکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ میں اس کا ترجمہ بھی پڑھتا ہوں پہلے، اور انگلش میں لکھا ہوا ہے، آپ انگلش میں پڑھ سکتے ہیں۔ میں اردو میں اس کا ترجمہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی تفہیم القرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ میرے پاس اور بھی ترجمے ہیں، آپ چاہیں گے تو میں ان کے ساتھ کمپیریزن کر سکتا ہوں، لیکن میں ایک عام فہم چونکہ یہ ترجمہ تو میں یہ پڑھنے لگا ہوں۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں، انہوں نے قوام کا ایز اٹ از لکھ دیا، قوام ہے، کیونکہ یہ بہت کنٹروورشل ہے، کوئی کچھ میننگ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، انہوں نے ایز اٹ لکھ دیا کہ بھئی اس پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے کہ کیا ہے، لیکن فی الحال انہوں نے لکھ دیا مرد عورتوں پر آپ یوں سمجھ لیں، پچھلے لوگ کہتے ہیں کہ حاکم ہیں، سربراہ ہیں، اور دور جدید کے لوگ کہتے ہیں کہ کیئر ٹیکرز ہیں، پروٹیکٹرز ہیں، سارٹ آف، ٹھیک ہے۔ تو قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پس جو صالح عورتیں ہوتی ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دستدرازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ This verse is one of the most debated verse. بہت بحث مباحثہ اس پہ ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ اس کا ایک لفظ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، انگلش میں اس کا اینڈ فائنلی اسٹرائک دیم،
کچھ کہتے ہیں بیٹ دیم، کچھ کہتے ہیں ہٹ دیم، سب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مولانا مودودی نے اس کو لکھا مارو، ہمارے پرانے لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں زد و کوب کرو، تکلیف دو، اذیت دو، مارو کے الفاظ بہت عام ہیں وغیرہ۔ تو اس ایک لفظ کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے۔ میں آج کی جو میری سمجھ لیں میتھڈالوجی ہے آج کی اس یہاں پہ بات کرنے کی، وہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو 3 سیگمنٹس میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا۔ کلاسیکل ہرمنیٹکس جو ہے، کلاسیکل جو انٹرپریٹرز ہیں، جو مفسرین کرام ہیں ہمارے، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا ماڈرن لوگ جو ہیں، ماڈرنسٹس، انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ یہ کہ فیمنسٹس جو ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا، اور پھر آخر میں اپنے 3 سوالات آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ ان سب یہ جو لوگوں کی رائے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ان پر میرے یہ سوالات ہیں، اور میں ایک انتہائی ادنا طالب علم کی حیثیت سے وہ اپنے سوالات آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ آپ میرے لیے اس طرح ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، اور یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں بیک گراؤنڈ کہ میں یونیورسٹی میں ایک ریسرچ کر رہا ہوں، اور اس میں میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے یہ سوالات رکھنے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی تفسیر کرنا چاہ رہا ہوں، نہ میری یہ حیثیت ہے، نہ میرا یہ ہے کہ میں ان پہ کسی پہ کوئی انگلی اٹھانا چاہ رہا ہوں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جو سوالات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ میرے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں اگر آپ کہیں کہ یہ سوالات کتنے کمزور ہیں، اس میں استدلال کی کتنی کمزوری ہے، یہ اگر آپ مجھے بتائیں گے تو میرے لیے زیادہ ہیلپ فل ہوگا۔ یا واضح ہوگی بات؟ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں جو کلاسیکل انٹرپریٹرز ہیں، ہم نے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ نشست میں جو تشریف لائے تھے یہاں پہ، ان کو تو خاص طور پہ یاد ہوگا کہ بڑے بڑے نام ہم نے بتائے تھے، جیسے امام، ابھی میں نے ذکر کیا، امام زمخشری ہیں، امام رازی ہیں، امام ابن کثیر ہیں، ابن جریر طبری ہیں، اور اس کے علاوہ اور بڑے بڑے نام ہیں۔ میں آپ کو ایک لم سم اگر بتاؤں تو کلاسیکل لوگوں میں سے سب لوگوں کا اس پہ اتفاق ہے، یہی بات جو ابھی مولانا مودودی کی میں نے آپ کو پڑھا دی۔ تھوڑا سا سلائٹلی اپ اینڈ ڈاؤن ہے، سلائٹلی۔ وہ کیا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں مارو جو ہے نا وہ سمبولیکل ہے، ایسا نہیں مارو، یہ مارو، ہلکا مارو وغیرہ، احادیث کچھ پیش کرتے ہیں، لیکن اوورآل ترجمہ جو ہے کچھ لوگوں نے دور حاضر میں پرانے لوگوں کے ترجمے کے آگے بریکٹ میں لکھ دیا ہے مارو نرمی کے ساتھ وغیرہ وغیرہ اس طرح۔ لیکن یہ کہ مارو، یہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، پرانے لوگوں میں سے۔ لیکن یہ کہ دور حاضر کے لوگ جو سٹرگل کر رہے ہیں اس ورس پہ، بہت سٹرگل کر رہے ہیں، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے سٹرگل کر، یہ دور حاضر کی سٹرگل نہیں ہے، سٹرگل بھی اس پر ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے۔ سب سے پہلے جو اسکالر ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس پہ سٹرگل کر رہے ہیں کہ یار یہ کچھ ہے، دیر از سم تھنگ۔ وہ بڑے آدمی ہیں، امام شافعی تو آپ سب جانتے ہیں نا، بڑے آدمی، تو وہ کہتے ہیں کہ 2-3 باتیں کرتے ہیں، میں کوئکلی آپ کو بتا دوں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مارو ہے نا، یہ یعنی سمبولیکل ہے، یعنی آپ ایسے ہاتھ سے تھپکی مار دو، یا زیادہ سے زیادہ یہ جو مسواک ہوتی ہے نا اس کے ساتھ مار دو، یا ایک فرنج آف جو کپڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ مار دو، اٹس ناٹ مارو۔ لیکن دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ، یہ تو سب کہتے ہیں، یہ بعد میں تو سب نے لی یہ بات، امام شافعی سے یہ بات سب نے لی، اور ایک حدیث سے آتی ہے کہ ضرب غیر مبرح، کہ ایسی مار مارو کہ سخت نہ ہو، سافٹ ہو، یا چہرے پر نہ مارو، یا یہ کہ نشان نہ پڑے، یا یہ کہ ہڈی نہ ٹوٹے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بڑی تفصیلات ہیں۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات امام شافعی نے کی وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ ایک ڈائریکٹیو ہے، ڈیوائن ڈائریکٹیو، بٹ دس از ناٹ دا ریکوائرمنٹ، یہ امام شافعی کا کہنا ہے، دس از ناٹ دا ریکوائرمنٹ، دس از جسٹ اے سجیشن، کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو پھر تم یہ 3 مراحل ہیں، فائزوہن واہجرہن فی المضاجع واضربوہن، پہلے ان کو سمجھاؤ، پھر ان کو بستروں میں الگ کر دو، پھر ان کو مارو، یہ 3 سٹیجز ہیں۔ تو اگر ضرورت پڑے تو اگر تم سمجھ دو، اور اس کے لیے کنڈیشن لگا دی امام شافعی نے، وہ کیا کنڈیشن ہے؟ اگر تمہیں پوری طرح یقین ہو کہ یہ 3 مراحل کے بعد سے گزرنے کے بعد وہ فائدہ حاصل ہو گیا ہے، یہ ریکنسلیشن کا یا میاں بیوی کے ساتھ رفاقت کا وہ مسئلہ حل ہو گیا، اگر یہ تمہیں یقین ہو پھر تم اس میں قدم رکھ سکتے ہو۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، یعنی امام شافعی کی طرح یہ بات واضح ہوئی کہ میں دہراؤں؟ شرط یہ رکھی، ادھر دیکھیں حکم کیا ہے، فائزو، اگر
ادھر یہ ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیویوں سے نشوز کا خطرہ ہو، نشوز کا خوف، نشوز کہتے ہیں، نشوز بھی ایک کنٹروورشل چیز ہے، نشوز کے بھی 3 معنی ہیں، میں ابھی کوئکلی آپ کو بتا دیں۔ 3 معنی سے مراد ہے کہ 3 طرح کے لوگوں نے اس کا میننگ کیا ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہے نافرمانی۔ نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ بیگم چائے لا کے دو، اس نے نہیں لا کے دی تو نافرمانی ہوگی، سارٹ آف ہو گئی نا، کیونکہ اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں بتائی کہ نافرمانی کیا ہوتا ہے، کہاں تک ہوتا نہیں ہوتا، اس نے نافرمانی کر دیا، آپ کا فرمان کا اس نے عمل نہیں کیا۔ دوسرا معنی ہے اس کا کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کوئی ایکٹ آف لیوڈنس، کوئی illicit ریلیشن شپس، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا معنی ہے، یعنی ایک تھوڑی سی تو اس میں کچھ ہو، مارنے کے قابل کوئی تو بات ہو۔ تیسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اصل میں نہ ایکٹ آف لیوڈنس ہے، نہ یہ محض نافرمانی ہے، یہ اصل میں اس پوری فیملی سٹرکچر کے خلاف ایک ریبیلیس ایٹیچیوڈ ہے۔ آپ کھڑی ہو گئی ہیں کہ بھائی میں آپ کو ایز اے ہسبینڈ نہیں مانتی ہوں، اور میں اس خاندان کو خاندان کے ادارے کی حیثیت، تو سمجھ گئے نا آپ۔ تو یہ گریجولی آپ تینوں، میں نے آپ کو بتا دیا، سینکڑوں سالوں سے لوگ ان تینوں کے آگے پیچھے ہیں۔ تو نشوز کیا ہوتا ہے؟ یا یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں یا ان میں سے کچھ ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس پہ اطمینان کر لیں کہ یا یہ تینوں ہیں یا ان تینوں میں سے کچھ ہے۔ تو اگر نشوز ہو گیا ہے، اگر آپ کی وائف کی طرف سے یہ عمل ہو گیا ہے، جو بھی نشوز ہے، تو کیا کریں؟ 3 کام کریں، ان کو سمجھائیں، فائزوہن، واہجروہن فی المضاجع، بیڈز میں ان کو الگ کر دیں، ٹھیک ہے، اور نمبر 3 مارے، وَاضْرِبُوهُنَّ اسٹرائک دیم۔ دور حاضر میں کچھ لوگوں نے اس ماریں کو تھوڑا سا سافٹ کر دیا ہے۔ ایک تو وہ کیا تھا نا امام شافعی نے، جیسے کہ مطلب مسواک سے مارو، یا سمبولیکل ہے دس اینڈ دیٹ۔ ایک دور حاضر میں مثال کے طور پہ ہمارے استاد محترم نے، غامدی صاحب نے اس کا لفظ کیا ہے کہ تعدیب کرو، تعدیب کرو، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر مثال کے طور پہ تعدیب، کوئی کہے کہ تعدیب کا تو مطلب وہی ہے کہ مارو، آپ نے لفظ صرف کر دیا، تو وہ پھر مثال دیں گے نہیں، یہ مارو کا مطلب وہ نہیں کہ بھائی مارو پکڑ کے، اور اس کا مطلب ہے جیسے ایک استاد مثال کے طور پہ اپنے شاگرد کو مارتا ہے، یا جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو مارتا ہے، اس طرح کی وہ مثال دیتے ہیں۔ تو یعنی ہے ماروئی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعدیب کرو، کچھ کو لوگ کہتے ہیں ڈسپلن کرو، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کہ مارو، مارنا ضروری، یعنی کام ہے کہ مارنا۔ تو امام شافعی کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے کنڈیشن یہ لگائی کہ آپ یہ تینوں سٹیپس، تینوں سٹیجز میں قدم رکھنے سے پہلے آپ کو یہ یقین ہو کہ جب یہ تینوں مراحل سے میں گزر جاؤں گا تو وہ جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ مجھے مل جائیں گے۔ مطلوبہ نتائج کیا ہے؟ کہ وہ اطاعت کرنی شروع کر دے، بیوی جو نشوز کر رہی تھی وہ اطاعت کرنی شروع کر دے۔ تو آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ اس کو سمجھانے کے بعد، اس کو بستروں میں الگ کرنے کے بعد، اور اس کو مارنے کے بعد 100% آپ کو پتا ہو کہ یہ بات فائدہ، تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ یہ، ورنہ یہ جسٹ ایک سجیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ کوئی حکم نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی۔ تو میں یہاں پہ اس مرحلے کو میں روکنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کلاسیکل لوگوں میں سے، خواہ وہ امام راضی ہوں، خواہ وہ امام زمخشری ہوں، خواہ وہ، ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں، امام تبری۔ امام تبری آپ جانتے ہیں از اے جائنٹ پرسنالٹی امانگ ایکسیجیٹس۔ جو مفسرین کرام ہیں ان میں اگر آپ کہیں کہ ہیوج پرسنالٹی کس کی ہے تو امام تبری کی ہے۔ 3 صدی کی ان کی تفسیر ہے، بہت قریب دور ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج تک 2025 تک کوئی مفسر ایسا نہیں ہو سکتا جو ان سے کنسلٹ نہ کرے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی تفسیر کر رہا ہے اور امام تبری کے ساتھ کنسلٹ نہیں کر رہا، یہ نہیں ہو سکتا، اتنے بڑے آدمی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس معاملے میں وہ بہت سخت ہے، یعنی میرا خیال ہے ون آف دی موسٹ، جس کو کہنا چاہیے اسٹرکٹ پرسن، ٹھیک ہے۔ سادہ الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مارو نہیں ہے، باندھ کے مارو ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، اور بعد کے بہت سارے مفسرین نے ان سے اختلاف کیا اس بات کی، یار یہ کیا لیکونہ ہو گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ یہ جو ہرمینوٹکس ہے یہ بہت، اور میرا سارا ٹاپک بھی یہی ہے، میں کوئی تفسیر یا مفسرین کے اس پہ کرنے، میرا ٹاپک ہے ہرمینوٹکس، کہ وہ میتھڈولوجی کیا ہے جس کی بنیاد پہ یہ لوگ معنی بناتے ہیں۔ میں بناتے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بناتے ہیں۔ معنی یاد رکھیں کہ معنی انوینٹ نہیں کیا جاتا، معنی ہمیشہ ریٹریو کیا جاتا ہے، معنی ہمیشہ ڈرائیو کیا جاتا ہے، انوینٹ نہیں کیا جاتا، ریوائز نہیں کیا جاتا۔
اینی ہاؤ، تو وہ امام طبری جو ہیں وہ ایک حدیث لے آئے. وہ کہتے ہیں جی کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں روایت مل گئی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو مارا، ٹھیک ہے، اور بلکہ مارا کیا، ان کی 2 بیویاں تھیں اس وقت، ان دونوں کو مارا، اور ان دونوں کو کیا مارا، ان دونوں کو باندھ کے مارا. اس میں ایک لفظ ہے نا حاجرہ، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وَاحْجَرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو حاجرہ کا ون آف دا میننگس از روپ. تو اگر روپ کے ساتھ پہلے ان کو اچھی طرح باندھ لو پھر مارو. تو ان 2 بیویوں کے روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے بال بھی باندھ دیے آپس میں اور پھر مارا، اور جس چیز سے مارا وہ چیز بھی ٹوٹ گئی وغیرہ وغیرہ. یہ ایک معمولی واقعہ نہیں تھا، کیونکہ ان 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، سیدنا ابو بکر کی بیٹی تھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن تھی. یہ ایک بڑا واقعہ ہے، اس کو میں یہی روک رہا ہوں کیونکہ ہم ول گیٹ بیک ٹو اٹ، ٹھیک ہے. ابھی میں کوئی حدیث کی صحت، اس کی عدم صحت، کہ حدیث کیا ہے، روایت کیا ہے، میں اس پہ کوئی گفتگو نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلاسیکل لوگوں میں سے کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. میں صرف آپ کے خدمت میں اس کو پیش کر رہا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا جو مرحلہ ہے، یعنی دوسرا جو سیگمنٹ ہے میری گفتگو کا، وہ ہے ماڈرنسٹ. ماڈرنسٹ میں بڑے بڑے نام جو ہیں، بڑے بڑے نام، ان میں سے ایک ہے ابو حامد ابو سلیمان. سعودی اسکالر ہیں، ویسٹرن یونیورسٹیز میں بڑے لیول پہ وہ پروفیسر رہے ہیں، بہت بہت بڑا کام، کافی کام کیا ہے. ہی از ویل نون، ویری ویل نون، ٹھیک ہے، ابو حامد ابو سلیمان. دوسرا نام ہے ڈاکٹر پروفیسر فضل الرحمان، شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، رہے ہیں. اور تیسرا بڑا نام ہے ڈاکٹر خالد ابو الفضل، ابھی بھی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے لاء کے پروفیسر ہیں. تو یہ بڑے نام ہیں، اور بھی ہیں لیکن انہوں نے اس پہ بات کی ہے، میں ان کا حوالہ دوں گا. ماڈرنسٹ میں جو ڈاکٹر ابو حامد ابو سلیمان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وَضْرِبُوهُنَّ ہے نا، اس کا جو مادہ ہے ضاربہ، ثلاثی مجرد، دارا، ضاد، را اور با، ضاربہ کے تو اور بہت سارے مطلب ہیں، اور خود قرآن مجید نے بہت سارے میننگس یوز کیے ہیں. مثال کے طور پہ سورہ یاسین کا تو آپ سب کو پتا ہوگا، ضاربہ مثلا ونسی خلق قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ اس کو کہتے ہیں کہ دا کوائن سیمیلیچیوڈ، مثال دینا، مثال دینا. تو ہم وائی ڈونٹ وی ٹیک دس میننگ، وائی ٹیکنگ میننگ کہ مارو، اور بھی تو میننگ ہیں، کوئی اور میننگ کیوں نہیں لے لیتے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، ایک دوسرا اور بھی میننگ ہے. مثال کے طور پہ ضربہ فی الارض، کہ زمین میں ٹریول کرو، ٹھیک ہے، آخرونا وضربونا فی الارض ہے نا قرآن مجید. تو وہ یہاں سے لیتے ہیں کہ اس میں ٹریول. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں اصل میں جو تین سٹیج ہے نا، فائزوہن، ان کو سمجھاؤ، وہجروہن فی المضاجع، بیڈز میں ان کو الگ کر دو، پھر وضربوہن کا مطلب ہے گو فردر اوے، اور گیپ دے دو. اس نقطہ نظر کو ایک براڈلی ایکسیپٹ کیا گیا کہ یار یہ تو بڑی بات کر دی انہوں نے. یہ ابو حامد ابو سلیمان کا ایک رسالہ تھا جس کا کیتھی بلاک نے اس پہ وہ لکھا تھا، کیا کہتے ہیں، اس پہ کومنٹ لکھا تھا اپنا باہر. اس کو بہت ایکسیپٹ کیا گیا. اسی چیز کو پھر بعد میں ایک بڑی اسکالر ہیں لیلا بختیار، ان کی ٹرانسلیشن ہے قرآن مجید کی سب لائن قرآن، اس میں انہوں نے اس کو ٹرانسلیشن میں شامل کر دیا، اور پھر اس ٹرانسلیشن کو ایک طرح سے یوں کہنے کے بڑے پیمانے پہ پبلش کیا گیا، اور پھر اس کو ایکسیپٹنس ملی. تو کیا میننگ ہے اس کا؟ سمجھاؤ، بیڈس میں الگ کر دو، اور پھر فردر ڈسٹینس ہو جاؤ، اور مزید اس کو گیپ دے دو، تاکہ پھر وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی کوئکلی بتاتا جاؤں کہ یہ جو میتھڈالوجیز ہیں ان میں کیا ہے چیز جس کی وجہ، کیونکہ اینڈ پہ مجھے بتانے کا شاید ٹائم نہ ملے، میں ساتھ ساتھ ہی بتاتا ہوں کہ میں کیوں نہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا، یعنی میرے لیے کیوں یہ اطمینان بخش نہیں ہے. اس لیے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں نا ضربہ مثلاً، عربی کے استاد میرے بیٹھے ہوئے یہ بتا سکتے ہیں، ضربہ مثلاً تو لازماً ہے کہ ضربہ کے ساتھ مثلاً آئے. خالی ضربہ کا مطلب تو مثال دینا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی ضربہ آپ یوں کہہ لیں کہ مثال پیش کرنا، تو پیش کرنا کے معنوں میں ضربہ ہے. خالی ضربہ کہیں گے تو وہ مثال نہیں بنتی. سمجھ آ گئی بات کی؟ اسی طرح جو ضربہ فی الارض ہے اس کے لیے لازم ہے کہ صلہ آئے. صلہ کہتے ہیں پریپوزیشن کو، فی، تو یہاں پہ تو پروناؤن ہے. وضربوہن، ہنہ کیا ہے؟ پروناؤن ہے.
اٹس ناٹ پریپوزیشن. تو لہٰذا یہ میں اس لیے کوئکلی آپ کو بتا دیا بعد میں، بجائے اس کے میں واپس جاؤں آپ کو بتانے کے لیے کہ کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہا میں. سوری، ایکسیپٹ کا لفظ میرے لیے ذرا سخت ہے، مطلب کیوں میرے لیے اطمینان بخش نہیں ہے ان کے میننگس. تو یہ ہو گیا. لیکن اس کو بڑا وائڈلی اسپریڈ ملا، میرا کہنے کا مطلب یہ. اس کے بعد لائلہ بختیار کا میں نے ذکر کیا. لائلہ بختیار نے ایک دو اور بڑی اچھی مثالیں دی، بڑے اچھے انہوں نے دلائل دیے. وہ کہتی ہیں کہ بھائی میری تحقیق، ان کی تحقیق کے مطابق اس کے 26 میننگز ہیں. دارا با کے 26. وائی ڈو وی ٹیک دا میننگ جو کسی دوسرے کو ہرٹ کر رہا ہے؟ یعنی کوئی اور لے لو جو ہرٹ تو نہ کرے. نمبر 1. نمبر 2 وہ کہتی ہیں کہ بھئی ساری زندگی رسول اللہ نے تو یہ کام نہیں کیا ہٹ کرنے والا. دس اے بگ ایگزامپل. تو آپ ان سے سنت کیوں نہیں لے رہے؟ تو نہیں مارو. نمبر 3 وہ کہتی ہیں کہ قرآن مجید نے مثال کے طور پہ طلاق کی صورت میں یہ کہا ہے کہ بھائی اچھے طریقے سے معاملہ کرو. تو وہ کہتی ہے کہ طلاق دینی ہے تو اچھے طریقے سے معاملہ اللہ کہہ رہا ہے، اور اگر گھر میں رکھنا ہے تو کہہ رہا ہے کہ مارو. تو یہ بات اس طرح انہوں نے بڑے اچھے دلائل دیے. لیکن بہرحال ان سب میں بھی وہ سکم موجود ہے جو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. ایک یا دو نام اور میں بتانا چاہتا ہوں. ابھی میں نے ڈاکٹر فضل الرحمان کا ذکر کیا، کم و بیش یہی نقطہ نظر ہے. وہ کہتے ہیں جسٹ سوسائٹی ہونی چاہیے اور اس میں یہ چیزیں بیٹھتی نہیں وغیرہ. اسی طرح میں نے ڈاکٹر خالد ابو الفضل کا ذکر کیا. یہ نام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آئی ول گیٹ بیک ٹو اٹ. جب میں اپنا سوال اٹھاؤں گا تو میں ان کا بتاؤں گا کہ میں نے کیسے ان سے یہ بات ڈرائیو کی ہے یا ڈرا اپان کی ہے، اور پھر میں نے وہ سوال اٹھایا ہے. اصل وہ ان کی یعنی بات ہے، میری نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ میں اپنے سوال کی طرف آؤں گا. تو لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ماڈرنسٹ کیا کہہ رہے ہیں. ناؤ سوئچنگ ٹو فیمنسٹ. ٹھیک ہے، تو فیمنسٹ مثال کے طور پہ یہ ایک احمد علی ہیں، ٹرانسلیٹر ہے انگلش کے. انہوں نے بھی یہی نقطہ نظر لے کے آگے فیمنسٹ میں انہوں نے کافی وائڈ اسپریڈ کیا. اسی طرح ایک صفی کسکس ہیں، انہوں نے یہی ابو حامد ابو سلیمان کا ترجمہ اپنے قرآن مجید میں لکھا، اسی طرح جس طرح لائلہ بختیار کا میں نے حوالہ دیا. اس کے علاوہ فیمنسٹ کی ایک بڑی تعداد ہے. آمنہ ودود ہیں، عائشہ برلاس، اسما برلاس ہیں، عائشہ چودھری ہیں، عائشہ ہدایت اللہ ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت سارے نام ہیں اس میں. میں ایک یا دو نام آپ کے خدمت. عائشہ چودھری کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا میں غالباً پروفیسر ہیں، اینڈ انہوں نے اپنا PhD اسی ٹاپک پہ کیا ہے. انہوں نے پھر بعد میں ایک کتاب چھاپی ڈومیسٹک وائلنس کے نام سے، وہ اویلیبل ہے کتاب، اٹس ویری گڈ. اس میں انہوں نے زبیر بن عوام کی جو میں نے حدیث ابھی عرض کی ہے اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس پہ بات کی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں اس کے اگینسٹ کیا آف کورس شی از اے فیمنسٹ. ٹھیک ہے، تو وہ یہ آگے میں ایک اور نام لینا چاہتا ہوں، امپورٹنٹ نام ہے، وہ ہے احمد علی کا نام. احمد علی وہ یہ کہتے ہیں، اب ذرا دیکھتے جائیے گا، میں کسی کو صحیح غلط نہیں کہہ رہا ہوں لیکن صرف توجہ کیجیے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو 26 میننگ ہیں، فار ایگزامپل دارا باقی، ان میں سے ایک میننگ ہے ٹو ہیونگ سیکس. وہ مثال بھی دیتے ہیں، دارا با جاما لو ناقتن، کہ اونٹ نے اونٹنی کے ساتھ یہ ریلیشن شپ قائم کیا. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں، احمد علی کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو بات یہ ہے، اگر نشوز ہو گیا ہے، اب نشوز کی تو سمجھ آ گئی نا، نشوز ہو گیا ہے، فائزوہن ان کو ایڈوائز کرو، واجروہن فی المضاجع ان کو سیپریٹ دم ان دا بیڈس، وضربوہن ہیو انٹیمیسی، کم بیک ود اے بوکے. اور پھر یہ تو جو ویمن سائیکالوجی کے لحاظ سے اس کو بھی بڑی پذیرائی ملی، اور یہ کہ یار اصل بات تو یہ تھی. ٹھیک ہے، پھر ایک اور نام ہے رفعت حسن کا، شی از اے اسکالر. ان کی کتاب ہے فیمنزم اینڈ ورلڈ ریلیجنس آئی تھنک. ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہ کیا کہتی ہے. اس میں ایک لفظ آپ نے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، فالصالحات ہے نا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب، بالکل سینٹر میں آپ دیکھیں سیکنڈ لائن شروع ہو رہی ہے جہاں سے. فالصالحات، صالحات کا مطلب ہوتا ہے نیک عورتیں. ٹھیک ہے، یہ جمع ہے صالحہ کی، مذکر اس کا ہوتا ہے صالح، ہم کہتے ہیں نیک مرد. تو وہ کہتی ہیں، کون کہتی ہیں؟ رفعت حسن. شی از سیئنگ وائی ڈونٹ وی ریڈ الصالحات ایز صلاحیات، وائی ڈونٹ وی ریڈ لائک دس. صلاحیات مینس کیپیبلٹیز، اور ویمن کی کیپیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ چائلڈ بیئرنگ. اور چائلڈ بیئرنگ سے اگر وہ انکار کر دیں بحیثیت مجموعی تو ہو گیا، نشوز ہو گیا. اور اگر انکار کر دیا ہے تو پھر تو مسلم امہ کی پاپولیشن کم ہو جائے گی. عورتوں نے اگر بحیثیت مجموعی بچے پیدا کرنے سے انکار کر دیا ہے تو مسلمانوں کی تو امت کی وہ پاپولیشن نیچے چلی جائے گی، اور یہ تو بڑا کام خراب ہو جائے گا. تو اس صورت میں
کہا گیا ہے کہ ان کو پھر آپ کیا کریں، پہلے سمجھائیں، شاید مان جائیں، اگر نہیں مانتی تو پھر ان کو تھوڑی سی سزا کے طور پہ بیٹھ سے، اور پھر آخر میں وَاضْرِبُوهُنَّ کا مطلب ہے امپریزنمنٹ، تو ان کو پھر جیل آپ کر سکتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رفعت حسن۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ترجمہ کون کا کیا کر رہا ہے، کیا صحیح کر رہا ہے، غلط، اس کی سنگینی کو سمجھیں کہ ہاؤ پیپل آر اسٹرگلنگ، رائٹ؟ تو اس میں جو سب سے بنیادی چیز جس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ ہم غور و فکر کا دریچہ کھولیں، وہ یہ ہے کہ واٹ آر دی ہرمینوٹکس دے آر یوزنگ۔ تو میں آپ کو بڑی بڑی دو ہرمینوٹکس بتاتا ہوں۔ ایک تو میں نے پچھلی نشست میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتائی تھی نا کہ وہ پرانے لوگ کیا کیا ہرمینوٹکس۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو بڑی ہرمینوٹکس میں، فار ایگزامپل ایک ہے جو انٹرنل ہرمینوٹکس ہے، جس کو میں کہتا ہوں سیمینٹک ایپسٹیمک ہرمینوٹکس، کہ وہ میننگ کے اندر گھسے ہوئے ہیں، ٹیکسٹ کے اندر کے کچھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے لوگ ہیں جو مثال کے طور پہ اس کو کہا جا سکتا ہے سوشیو ایتھیکل۔ اب سوشیو ایتھیکل کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ قرآن مجید کے باہر کیا ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، فیمنزم، دس دیٹ، باہر ہو رہا ہے، اور وہ مجھے امپیکٹ کر رہا ہے، میرے اوپر انفلوئنس کر رہا ہے، اور وہ انفلوئنس اور وہ امپیکٹ لے کے میں قرآن مجید میں داخل ہو رہا ہوں، اور اب میں قرآن مجید کا ترجمہ ریوائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ واضح ہوئی بات کہ کیسے یہ ہرمینوٹکس کیسے چینج ہو رہی ہیں، کہ خارج سے مجھے ایک چیز نے انفلوئنس کیا اور پھر میں آگے جا کے کوشش کر اسٹرگل کر۔ تو بہرحال یہاں پہ مجھے بتانا تھا کہ کس طرح پرانے لوگ اور نئے لوگ اور پھر فیمنزم والے لوگ کس طرح اسٹرگل کر رہے ہیں اس آیت کو پڑھنے کے لیے، ایک بات، اور دوسری میں نے آپ کو بتائی کہ وہ ہرمینوٹکس جو ہیں وہ کیسے مختلف ہوتی ہیں اور کیسے وہ اس کی امپلیکیشنز کیسے آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ رک کے میں آپ کو استاد گرامی کی ہرمینوٹکس بتانا چاہتا ہوں، غامدی صاحب کی، کہ وہ قرآن مجید کو کیسے سمجھتے ہیں، ان کی کیا ہرمینوٹکس ہے۔ میں کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں، بالکل سادہ سی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 مراحل ہیں۔ نمبر 1، لفظ کو دیکھیں۔ اب باہر سے لے کے آئیں گے تو بہت کچھ لے آئیں گے، اگر باہر سے لے کے آئیں گے تو پھر آپ میزان اور فرقان باہر کی چیز کو بنا رہے ہیں۔ میزان اور فرقان یہ قرآن ہے، لہٰذا آپ کو ٹیکسٹ کو دیکھنا ہے، ٹیکسٹ کو دیکھنا ہے، الفاظ کو دیکھنا۔ آپ الفاظ کے دروازے سے داخل ہوئے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام ہیئر، یہ ہے ان کی میتھڈالوجی، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلے لفظ کو دیکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ کے یہ میننگز ہیں، 26 میننگز ہیں، چلیں مثال کے طور پہ۔ دوسرے مرحلے پہ آپ کو وہ جملہ دیکھنا ہے، جملے کی تالیف دیکھنی ہے، کنسٹرکشن آف دا سینٹنس دیکھنا ہے، اور وہ 26 میننگ اس جملے میں فٹ کرنے ہیں۔ آپ کو وہ جملہ بتائے گا کہ میں نے کسے قبول کرنا ہے اور 25 کو رد کرنا ہے۔ وہ لفظ اس جملے کے اندر رکھیں، وہ جملہ رد کر دے گا باقی 25 میننگ کو۔ اگر نہیں کرتا، مثال کے طور پہ اسٹل پرابلم ہے، تو تیسرا سٹیپ ان کا یہ ہے کہ پھر آپ کانٹیکسٹ دیکھیں، سیاق و سباق دیکھیں کہ اس آیت کے اوپر کی کیا آیات ہیں، اس آیت کے نیچے کی کیا آیات ہیں، کیا سیاق ہے، کیا سباق ہے، وہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اور اسی کا ایک دوسرا حصہ، اس کو کہتے ہیں، ایک انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ویلٹن شانگ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اوور آرکنگ میسج آف دا بک، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میتھڈالوجی ہے، میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ لفظ دیکھیں، جملے کی تالیف دیکھیں، اور پھر سیاق و سباق دیکھیں، اور سیاق و سباق میں اس پوری کتاب کا ایک اوور آرکنگ میسج دیکھیں۔ تو یہ آپ کو کھول کے وہاں لے جائے گا کہ کیا کرنا ہے، رائٹ؟ میں اس ہرمینوٹکس کو اپنے صلاحیت اور اپنے علم کی حیثیت سے میں حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون آف دی موسٹ ساؤنڈ ہرمینوٹکس ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ قرآن مجید کیا، دنیا کا کوئی کلام آپ نے پڑھنا ہو تو یہ ہے وہ چیز کہ آپ بجائے باہر سے کوئی چیز لیں، خارج سے، آپ اس کا ٹیکسٹ دیکھیں، اس کے الفاظ دیکھیں، اس کے جملے دیکھیں، اس کا سیاق و سباق دیکھیں، وہ آتھر کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ بعض اوقات ہمیں اس آتھر کا بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے کچھ الفاظ، اس کو کہتے ہیں متکلم کا عرف، کہ خود اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ کن معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو علامہ اقبال سے ملتی ہے۔ خودی کا مطلب آپ ڈکشنری میں دیکھیں کہ آپ کو مل جائے گا کچھ نہ کچھ، ایگو یا سم تھنگ، لیکن علامہ اقبال نے خودی کا ایک نیا میننگ بنا دیا، اور اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس کو کس میننگ میں استعمال کرتے ہیں۔ تو فرق ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں متکلم کا عرف۔ تو جب آپ سیمینٹیکلی اس کو لے کے چلتے ہیں، اس ایپسٹیم میں جو ہرمینوٹکس سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو لفظ دیکھنا ہے، جملہ تو میں نے اس کو قبول کیا ہے،
میں اس کو یعنی یہ مجھے لگتا ہے کہ دس از ون آف دی موسٹ سوٹیبل ہرمیونیٹکس ٹو انڈرسٹینڈ قرآن مجید کی کوئی بھی ورس ہو. ٹھیک ہے, اب میں اس کا اپلیکیشن کر رہا ہوں, اس ہرمیونیٹکس کی, اس میتھڈولوجی کی اپلیکیشن کر رہا ہوں, اور اس اپلیکیشن کے نتیجے میں میرے 3 سوالات آپ کی خدمت میں آ جائیں گے. آگے بڑھیں. جی جی. سب سے پہلے ہمیں لفظ دیکھنا ہے اور پھر جملے کی تعلیق دیکھنی ہے. تو لیٹس جمپ, پہلے 2 سٹیپس میں آپ کو ایک ہی جملے میں بتا دوں کہ میں 100% کلاسیکل لوگوں سے اتفاق کرتا ہوں. غامدی صاحب سے بھی, کلاسیکل لوگوں سے بھی, مولانا مودودی سے بھی, سب لوگوں سے میرا اتفاق ہے, میرا اس سے میرا اطمینان ہے اس پہ. کیا کہ انہوں نے جو لفظ کا معنی کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا. وہی ہے کہ اگر نشوز ہو گیا, اور نشوز وہ 3 میں سے کوئی ایک ہو یا تینوں ہوں, ہم میرے تیسرے سوال میں میں بالکل بالضبط آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نشوز کیا ہے, اور وہ میں اپنے اس میں دلائل دوں گا, اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ فضل کیا ہے, اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ واجر ہننا کیا ہے, اور یہ ساری چیزیں میں تیسرے سوال میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. لیکن فی الحال ایز اٹ از اس کو لے لیں, اور میں کہتا ہوں کہ وہی میننگز ہیں جو انہوں نے سب نے کہے. تو لہٰذا پہلے 2 مراحل تو طے ہو گئے, میرا کوئی اختلاف نہیں ہے, میرا کوئی سوال نہیں ہے. انفیکٹ میں ذرا اختلاف کہتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ذرا بڑا بول رہا ہوں. کوئی اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ میرا اطمینان ہے اس پہ. جی سر. تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیصل صاحب کے جو جتنے آتھر ہیں جو پی ایچ ڈی سے آپ نے نام لیا, برٹش کولمبیا کے ٹیچر اردو سے, اب ان کے ویوز کو ڈس اون کر رہے ہیں, اور جو کلاسیکل اسکالر جتنے ہیں مودودی صاحب یا غامدی صاحب یا ان کے ویوز کو آپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں. جو میں نے سوالات ہیں نا میرے, وہ تو آنیسٹلی اسپیکنگ کہ میں نے فیمنسٹ اور میتھڈ اپنے جو ماڈرنسٹ اور کلاسیکل سب سے میں نے استفادہ کیا. لیکن یس, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو فیمنسٹ ہیں یا ماڈرنسٹ ہیں ان کے جو میننگز ہیں ان پہ میرا اطمینان نہیں ہے, اور میں نے اس کی کچھ ریزنز بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. کچھ کر دی ہیں, کچھ نہیں کی ہیں, بس اوورآل آپ کو ایک جیسے دینا تھا مجھے کہ اس میں کوئی نہ کوئی خرابیاں ہیں. وہ کیوں, اس کی 2 ریزنز میں نے آپ کے بتایا. نمبر 1 کہ وہ ہرمیونیٹکس لے رہے ہیں, خارج سے اندر آ رہے ہیں, سوشیو ایتھیکل وچ از ناٹ مائی میتھڈولوجی. پہلا مسئلہ یہ ہے. اور دوسرا کہ لغت جو ہے قرآن مجید کی زبان, اس کا صحیح علم جو ہے, وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے, وہ بھی بڑے لوگ ہیں, بڑے علم والے ہیں, لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سوء تدبر یا قلت علم وہ آڑے آ جاتا ہے, اور کہیں نہ کہیں غلطی جو لگتی ہے تو ان 2 وجوہات کی بنیاد پہ لگتی ہے. اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں جا رہا ہوں. البتہ میں اس کلاسیکل جو انٹرپریٹیشن ہے, کلاسیکل جو سیمینٹک ایپسٹریم ہے, اس کے ساتھ ہوں. میں ترتیب سے لیٹس گو. میں کوشچن نمبر 1 پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور کوئی ہے اب تک کی کوئی بات کا؟ تو ابھی تک میں نے اپنی کوئی بات نہیں کی. میں بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں, نمبر 1 کیوں کہتے ہیں, یعنی کس بنیاد پہ کہتے ہیں. نمبر 2 یہ میں نے ابھی تک عرض کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرا سوال نمبر 1 تو سوال نمبر 1 میں نے 2 چیزیں تو آلریڈی ڈسکس کر دی کہ ان میں میننگز میں میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. اگلی چیز ہے کانٹیکسٹ. تو یہیں پہ ساری بات شروع ہوتی ہے میری. ٹھیک ہے. کانٹیکسٹ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ٹیکسچوئل کانٹیکسٹ کہ کلام میں کیا چیز اوپر ہے, کیا چیز آ گیا, اور ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ جس کا بھائی آپ نے ذکر کیا. تو آئی کم بیک ٹو دیٹ. پہلے ہم ٹیکسچوئل کانٹیکسٹ پہ بات کرتے ہیں. تو پہلا سوال یہ ہے کہ ہو از دی ایڈریسی. یہ میرا سوال ہے. ہو از دی ایڈریسی کہ اس آیت میں مخاطب کون ہے, ہو از بینگ ایڈریسڈ. یہ ہے میرا پہلا سوال. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. مے بی اور بھی کوئی آپ کر سکتے ہیں گیس اف یو وانٹ, لیکن جنرل ہے. وہ پہلے ہی ہے وہ لفظ الرجال کا لفظ ہے, وہی ہے شادی شدہ مرد, کنوارا نہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس پر کسی کا کم و بیش کسی کا اختلاف نہیں, سوائے اکا دکا لوگوں کے, ان کے نام میں بعد میں بتاؤں گا. ایک سوال کائنڈلی. جی 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 اچھا فیصل یہ بتائیں کہ آپ نے غامدی صاحب کو جب کیٹیگرائز کیا ہے تو ان کو آپ نے کلاسیکل کہا ہے, وہ ماڈرنسٹ میں آتے ہیں کہ کلاسیکلز میں آتے ہیں؟ نہیں, میں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. آپ نے کہا, میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے جو انہوں نے بتایا جو آپ نے ہرمیٹکس کے اوپر, میں نے یہ کہا ہے کہ غامدی صاحب نے کلاسیکل کے جو میننگز ہیں اسی کو اڈاپٹ کیا ہے, اور میں بھی اسی کو کر رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, تھینک یو. یعنی انہوں نے بھی وہی لیا ہے اور میں بھی انہیں کو کر رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک, تھینک یو. ویلکم.
تو سیاق و سباق میں میرا سوال یہ تھا کہ ہو از دی ایڈریسی، اس کا مخاطب کون ہے اس آیت کا. آپ نے بھی 3-4 مخاطب بتا دیے ابھی کہ کچھ کہتے ہیں کنوارے نہیں ہونے چاہیے شادی شدہ، کچھ کہتے ہیں مرد ہیں اور رجال کا لفظ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جنرل پبلک ہے وغیرہ. تو اس میں کم و بیش کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کا بھی، کہ اس کے مخاطب ہسبینڈس ہیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں، یعنی میں اس بات سے ایک دوسرا میں یہ مطلب اختلاف کا لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سوچنا کہ ایک دوسرا زاویہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہم غور کریں. وہ کیا ہے کہ اس میں ہسبینڈز مخاطب نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور کون مخاطب ہے پھر؟ اس میں سوسائٹی مخاطب ہے. یہ ہے چیز. اور سوسائٹی سے کیا مراد ہوتی ہے؟ سربراہ ریاست ہو سکتا ہے، قاضی ہو سکتا ہے، اتھارٹی ہو سکتی ہے، مطلب سوسائٹی سے مراد یہ ہوتی ہے. تو اب اس کے کیا دلائل ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے اس سوال کے لیے. پہلی بات یہ ہے، آئیں اس کی آیت کو پڑھتے ہیں. اس سوال کا جواب لینے کے لیے آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے قوام ہیں، مرد عورتوں کے حاکم ہیں، سربراہ ہیں، کیئر ٹیکر ہیں، پروٹیکٹر جو بھی ہیں، لیکن مرد ہیں. تو کوئی مخاطب نہیں ہے اس میں، مخاطب کوئی نہیں. ایک جنرل سٹیٹمنٹ، ایک خبر ہے. ٹھیک ہے، جنرل سٹیٹمنٹ. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ ایک کو دوسرے پر اللہ نے فضیلت دی ہے. کوئی مخاطب نہیں، ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک خبر ہے، کوئی مخاطب نہیں. وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی مرد مال خرچ. ہم جو ہے نا، ہم یہ مردوں کے لیے پروناؤن ہے، ضمیر متصل، تو وہ خرچ کرتے ہیں. تو لہٰذا کوئی مخاطب نہیں ہے. کسی کو مخاطب کر کے کچھ نہیں کہا جا رہا ہے، ایک جنرل بات بتائی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے. لیکن مردوں کے بارے میں. اب عورتوں کے بارے میں آگے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ. نیک عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کی حفاظت میں قانتات بھی ہوتی ہیں اور حافظات بھی ہوتی ہیں پرائیویٹلی. کوئی مخاطب نہیں، ایک جنرل بات کہی جا رہی ہے، نیک عورتیں ایسی ہوتی ہیں. واللاتی تخافون، if you fear، if you fear، مخاطب آ گیا، مخاطب آ گیا یہاں. if you fear تخافون، if you fear، کیا چیز فیئر کرو؟ نشوزہن، سوری اذان ہو جائے، نشوزہن. if you fear their نشوز، تو کیا کرو؟ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. 3 ڈائریکٹیوز آگے، do this do this do this. لیکن who will do this؟ you. تو you مخاطب ہے. تو میرا کوشچن چینج ہو گیا. میں نے ابھی کہا تھا who is the addressee، now my question is who is you. تو let's find out who is you. تو سیاق و سباق کی بات ہم کر رہے ہیں، کانٹیکسٹ کی. یہ سورہ النساء کی ورس نمبر ہے 34. لیٹس گو ٹو 35. 35 کا پہلا لفظ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ، اینڈ if you fear. پیچھے کیا تھا؟ if you fear، اینڈ if you fear. if you fear اور پھر اینڈ if you fear کنیکٹ ہو رہی ہے نا بات. تو لگتا ہے کہ یو ایک ہی ہے، ادھر بھی یو سے مخاطب ہے، ادھر بھی یو. لیکن یہاں پہ آگے کلیئر کر دیا کہ یہ یو کون ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا، اگر تم if you fear کہ ان دونوں میاں بیوی میں افتراق کا خطرہ، ان دونوں، اس کا مطلب ہے ہسبینڈ تو باہر ہو گیا. اب یہ یو باہر والی چیز ہے. ان خفتم شقاق بینہما، ان دونوں کے درمیان افتراق کا اگر تمہیں خطرہ، تو تم کیا کرو؟ فابعثوا حکما من اہلہ، ایک حکم مرد کے خاندان سے، و حکما من اہلہا، اور ایک عورت کے خاندان سے مبعوث کرو. تم کرو. تو یہ تم کیا ہوا؟ سوسائٹی، یعنی سربراہ ریاست ہو سکتا ہے، قاضی ہو سکتا ہے، اتھارٹی ہو سکتی ہے. رائٹ. یہ میری ایک دلیل تھی. دوسری دلیل میری، لیٹس گو ٹو ورس نمبر 29. 29 میں باقاعدہ وہ لفظ لے کے بتا دیا یا ایھا الذین آمنوا، مخاطب کر لیا، اے ایمان والو. اور اللہ تعالیٰ بالعموم قرآن مجید میں جب اے ایمان والو لے کے مخاطب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سوسائٹی از دی ایڈریسی.
ٹھیک ہے. تو 29 یہ 5 آیات اوپر ہیں. اس کے بعد درمیان میں کوئی مخاطب چینج نہیں ہوا. یہاں سے یا ایھاالذین آمنوا سے بات شروع ہوئی ہے اور درمیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی مخاطب چینج نہیں ہوا اور بات وہاں 34 پہ پہنچ گئی ہے اور سب یا ایھاالذین آمنوا کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہوتے ہیں یا سربراہ ہوتے ہیں یا پروٹیکٹر ہوتے ہیں یا کیئر ٹیکر ہوتے ہیں, کوئی بھی میننگ آپ لے رہے ہیں, ہوتے ہیں. اور اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس طرح کے وہ ان پر مال خرچ کرتے ہیں. اور جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ قانتات بھی ہوتی ہیں, حافظات بھی ہوتی ہیں غیب میں. سمجھ آ گئی. اور اف یو فیئر کہ یہ جو ہے وہ بما انفقوا یہ یعنی کہ یہ وہ مرد جو اپنی عورتوں کی کفالت بھی کرتے ہیں, رائٹ, یہ بھی معنی یہ ضروری ہے. 100% کنڈیشن پہلے پوری ہوگی پھر اس کے بعد وہ نیچے والی 3 کنڈیشن آئے گی. 100%. گڈ پوائنٹ. اچھا اب یہ سمجھ آ گئی یو کی, تو یو آگے بھی ہم نے دیکھ لیا اور پیچھے بھی دیکھ لیا. ایک اس میں البتہ رکاوٹ ہے, ایک رکاوٹ ہے. وہ کیا ہے کہ جو 3 احکامات تھے فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن, ان کو ایڈوائز کرو اور آخر میں ان کو مارو. درمیان میں کیا ہے؟ سیپریٹ دم ان دا بیڈس. سوسائٹی کیسے کرے گی؟ یہ تو بہت پرسنل بات ہے. یہ تو ہسبینڈس کے علاوہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ نہیں سوسائٹی ہسبینڈس کو کہے گی. نہیں نہیں, اگر سوسائٹی نے ہسبینڈ کو کہنا ہوتا تو پھر وہ لکھتے ہی ایسے کہ تم ہسبینڈس کو کہو کہ جی. اس کا جواب وہاں سے مل جائے گا کہ ایک عورت کی طرف سے اور ایک مرد کی طرف سے جو بڑے ہیں وہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں. کیا نہیں, وہ ایڈوائز کریں. بڑے تو سوسائٹی والے ہو گئے نا, امپلیمنٹ نہیں کر سوسائٹی میں. ٹھیک ہے, بڑے تو سوسائٹی والے ہیں. اچھا اب اس کو چلنے دو ذرا سا, پھر دیکھتے ہیں آگے. ذرا سا چلنے دیں. تم جی فیصل صاحب یہ جو آپ نے دونوں آرگومنٹس دیے ہیں نا, دوز آر ویری اسٹرانگ آرگومنٹس. لیکن ایک جو چیز ہے یہ مولانا مودودی صاحب کے ترجمے میں آخر میں جو ہے نا, بٹ اف دے ریٹرن ٹو اوبیڈینس سیک ناٹ اگینسٹ دیم مینز آف انائمس. جی تو اس میں مخاطب کا ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. اسے مخاطب کریں. اس میں تو وہی ہم ڈیسائیڈ کریں گے نا. اگر مثال کے طور پہ ہسبینڈ ہے تو وہ تو اس پہ بھی پورا اترے گا, اور جو سوسائٹی ہے تو اس پہ بھی پورا اترے گا. جو نشوز ہو گیا وہ اصل میں اطاعت کا اپوزٹ ہے. ٹھیک. تو جو ہی نشوز ہو گیا تو اب وہ سزا کی حقدار ہو گئی, اور جو ہی وہ اطاعت کر گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کو مزید سزا نہیں دینی. آخری آیت تو دونوں سے متعلق ہے, لیکن یہاں پہ جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہسبینڈس کے علاوہ کوئی کیسے واہجروہن فی المضاجع کر سکتا ہے. دس از دا پرابلم. تو اس کا میں جواب عرض کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک. یہ ایک رکاوٹ ہے, بڑی رکاوٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلی جو غلطی لگی وہ یہ ہے کہ مزاجے جو ہے نا, مزاجے مزجہ کی جمع ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے بیڈز. ٹھیک ہے, تو اور بھی بہت سارے ہیں, لیکن یہ بیڈز معروف مطلب ہے اس کا, شاذ نہیں ہے, معروف مطلب ہے. لیکن یہ عربی میں 2 معنوں میں معروف ہے, 2 معنوں میں معروف ہے. ایک بیڈز, وہ جو بیڈ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم سوتے ہیں, اور ایک سلیپنگ کوارٹر, سونے کی جگہ. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو دونوں ہیں. مزاجے کا مطلب سلیپنگ. اور اس زمانے میں میں یہ بھی بتا دوں, اس زمانے میں ایسے گھر نہیں ہوتے تھے جیسے آج ہمارے گھر ہے نا, یہ ڈائننگ روم ہے, یہ ڈرائنگ روم ہے, یہ بیڈ روم. ایسا نہیں ہوتا تھا. ایک کوارٹر ہوتا تھا, بس ایک کمرہ یا زیادہ سے زیادہ 2 کمرے ہوتے ہوں گے, اور اسی کو بیت بھی کہتے تھے, اسی کو مزاجے بھی کہتے تھے. سلیپنگ کوارٹرز میں سونے کی جگہ ہے یہ میری. جیسے ارطغرل آپ نے دیکھا ہوگا ایک کیمپ تھا, اس کے اندر کبھی 2 بھی کمرے ہوتے ہیں, تو وہ سلیپنگ کوارٹرز ہی ہوتے ہیں. تو مزاجے اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ واہجروہن کا مطلب ہے سیپریٹ دیم, ان کو الگ کر دو. ٹھیک ہے, 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے ہر لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک اس کا مجازی معنی ہوتا ہے. جیسے میں کہوں نا کہ میں نے چڑیا گھر میں شیر دیکھا, تو یہاں شیر حقیقی معنوں میں ہے, جس کا ڈکشنری میں مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں لائن. لیکن اگر میں کہوں کہ میرا بیٹا شیر ہے, تو یہاں حقیقی معنوں میں نہیں ہے, یہاں میٹافوریکل میننگ ہے, یہاں ایلیگوریکل میننگ ہے. اور کس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہاں ایلیگوریکل میننگ لوں؟ کس چیز نے؟ اس قرائن نے, اس کرینے نے, جو اس جملے کے اندر بیٹے کا لفظ آ گیا نا, تو یہ کرینہ تھا.
تو میٹافوریکل میننگ لینے کے لیے ضروری ہے کہ جملے کے اندر کرینہ موجود ہو. یہاں پہ جب آپ کہتے ہیں کہ اسٹاپ یور سیکشل ریلیشنس، اس آیت میں سیکس کا کوئی لفظ نہیں ہے. اٹ مینس کہ آپ میٹافوریکل میننگ لے رہے ہیں. حقیقی معنی کیا ہے؟ سیپریٹ دم ان دا بیڈس. تو سیپریٹ دم ان دا بیڈس کا آبویسلی ایک میٹافوریکل میننگ نکلتا ہے، اس کا یہی میننگ نکلتا ہے کہ آپ ان سے ریلیشن شپ توڑ دیں، یہ والا سیکچوئل، رائٹ؟ یہ میٹافوریکل میننگ نکلتا ہے. لیکن اس میں ایک کرینہ ہے جس کی غلطی ہوئی ہے، جو میں جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس میں جو صلہ استعمال ہوا ہے، پریپوزیشن، وہ الا نہیں ہے، وہ فی ہے. جیسے میں کہوں کہ ڈاکٹر شکیل از آن دا بیڈ، آن دا بیڈ، اور اگر میں کہوں ڈاکٹر شکیل از ان دا بیڈ، تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو آن دا بیڈ کہوں گا تو اس بیڈ کے اوپر ہے، اور ان دا بیڈ کہوں گا تو بیڈ روم میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان دا بیڈ. تو جو سلیپنگ کوارٹر ہے مزاجے، اس کے لیے یہاں پہ جو صلہ استعمال ہوا ہے وہ ہے فی، وہ الا نہیں ہے. یہاں واجرہن فی المزاجے ہے، علی المزاجے نہیں ہے، لہذا یہاں ہسبینڈ مخاطب نہیں ہے. یہ صلہ اس کا ثبوت ہے. اور آخری دلیل اس حوالے سے میں یہ دینا چاہتا ہوں، اسی سورہ کی آیت 15 میں اللہ تعالیٰ کوئی کسر نہیں چھوڑتے. یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر ان کو کوئی بات واضح کرنی ہے نا، یہی الفاظ کا ایک دوسرے الفاظ میں بتا دیا کہ اس کا کیا میننگ ہو سکتا ہے. یہاں پہ کہا واجروہن فی المزاجے، اور سورہ نمبر 15 میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں، سورہ نمبر کہہ رہا ہوں، آیت نمبر 15 میں یہ الفاظ ہیں. یہ دیکھیں، فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اگر تمہاری عورتیں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے 4 آدمیوں کی گواہی لو. اگر 4 آدمی گواہی دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو. کب تک بند رکھو؟ جب تک حتیٰ یتوفاہن، یا تو ان کو موت آ جائے یا پھر اللہ تعالیٰ ان کا کوئی راستہ نکال دے. اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں راستہ نکال دیا، راستہ نکال دیا بعد میں. تو یہ ہے کہ جب آپ سزا دے رہے ہیں تو ان سزاؤں میں سے ایک سزا ہے کہ ان کو ان کے گھروں میں کنفائن کر دو. بات سمجھ آ گئی؟ تو میرا پہلا سوال یہ تھا کہ ہو از یو، اس آیت کا مخاطب کون ہے؟ تو میں نے آپ کو 4 دلائل دیے، اور اس میں لغت کے بھی دلائل ہیں، اس میں سیاق و سباق کے بھی ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس کے مخاطب ہسبینڈس ہیں ہی نہیں. اس کے مخاطب کون ہے؟ سوسائٹی مخاطب ہے. اور اس سے دیکھیں کتنی سچویشن ڈیفیوز ہو گئی. اتنی بات صحیح کہ سوسائٹی حق رکھتی ہے کہ اگر کوئی جرم کر دے تو وہ اس کو پکڑے، وہ خواہ عورت ہو خواہ مرد ہو. اگر جرم کا ارتکاب ہو گیا تو وہ اس کو سزا بھی دے سکتی ہے. ہاں، سزا وہ اپنے قانون کے مطابق دے گی سوسائٹی. اس زمانے میں اس زمانے کا قانون تھا، آپ اپنا قانون بنا سکتے ہیں. لیکن مخاطب ڈٹرمن کرنا از ویری کروشل. سوال میں کر سکتا ہوں یہاں پر؟ حکم کریں جی، میرا اصل میں اس میں ایک سوال تھا کہ اس آیت کو جو آپ نے ڈسکشن کی ہے، اس کے اندر اس پوری آیات میں ظاہر ہے ہر آیت کسی نہ کسی پرنسپل پہ بیس کرتی ہے. تو جو پرنسپل مجھے لگتا ہے اس آیت میں بیان ہوا ہے وہ وہی پرنسپل ہے جو کہ سوسائٹی کے لیے بھی ہے، اور وہی پرنسپل اس آیت میں بھی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ جو اتنے مفسرین ہیں وہ اس اصول کو بھول جاتے ہیں جب وہ اس آیت کا سے مطلب نکالتے ہیں؟ بڑا سخت سوال ہے. لیکن یہ دیکھیں، یہ ہمیں یہ نہیں کہنے کی یعنی ضرورت، یعنی کہنے کی حیثیت نہیں ہے ہماری کہ ہم کہیں کہ وہ کیوں بھول جاتے ہیں یا کرتے ہیں. سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ جو اصول آپ نے بتایا یہ زیادہ سوٹیبل اصول لگتا ہے، لیکن یہ پرانے مفسرین کیوں بھول جاتے ہیں؟ نہیں، میں تھوڑا سا اس کو ریفریش کروں گا. میں ابھی یہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں جی کہ ہر آیت کو جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا تو وہ کسی اصول پہ بیس ہوتی ہے نا. جی، تو جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو پہلے تو ہمیں یہ ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ یہ کس اصول پہ یہ بات کی جا رہی ہے. جی جی، اگر وہ اصول ٹھیک ہے تو اس میں جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ تو پھر سیکنڈری آئی تھی نا، کہ مارنا، یہ کرنا، وہ کرنا. جیسے سوسائٹی میں جو میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ اس میں جو مخاطب
जो डिसाइड किया जा रहा है वहाँ पे बड़ी गलती हो रही है। जी जी, हाँ मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मतलब कहने का ये है कि जो मुफस्सरीन कराम क्लासिकल मुफस्सरीन हैं वो भी अपनी किसी न किसी हर्मेनेटिक्स पे ही काम कर रहे होते हैं। उन्होंने एक मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर ली होती है और उसके मुताबिक ही वो तफसीर करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सारी मेथोडोलॉजीज़ को ले लें। नहीं, लेकिन वो उसमें मैं कह रहा हूँ जब वो मेथोडोलॉजी को उसको अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो जो मेन असूल होता है कुरान मजीद का, उसूल से आपकी क्या मुराद है? उसूल से क्या मुराद है आपकी? मतलब देखें ना, जैसे कि अभी आपने कहा कि ये इसके अंदर मुखातिब जो है वो इनके हस्बैंड नहीं है, ठीक है ना, तो आपने ये किसी असूल के बेस पे किया है ना। जी जी, मैंने आपको बताया ना कि सियाक व सबाक की बुनियाद पे मैंने कहा है। हाँ, सियाको सबाक के हिसाब से कि अगर मैं फर्ज करूँ, अगर मेरा एक असूल है कि मैंने अदल कायम करना है, तो अदल तो मुझे हर जगह कायम करना है ना। हाँ। सोसाइटी में भी कायम करना है, मुझे घर में भी हाँ कायम जी, करना है। आपका सवाल वाज़े है आप, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं जवाब अपना वाज़े नहीं कर सका। आप जिसको उसूल कह रहे हैं उसी को मैं मेथोडोलॉजी कह रहा हूँ, यानी कि वो हर्मेनेटिक्स कह रहा हूँ। तो जब मैंने मिसाल के तौर पे कहा कि ये मेथोडोलॉजी है मेरी, मैंने ये अडॉप्ट की है कि मैं पहले उसका लफ्ज़ का मतलब देखूंगा, फिर जुमले की तारीफ देखूंगा, फिर सियाक व सबाक देखूंगा, तो ये हर्मेनेटिक्स या ये मेथोडोलॉजी मैंने अडॉप्ट कर ली। ठीक है। इसके पैरेलल मिसाल के तौर पे एक और स्कॉलर हैं, वो ये कहते हैं कि ये मेरी ये मेथोडोलॉजी नहीं है। मेरी मेथोडोलॉजी ये है कि अगर मुझे कोई रवायत मिल जाएगी, कोई हदीस मिल जाएगी या कोई सहाबा का आसार भी मिल जाएगा, तो मेरी मेथोडोलॉजी ये है कि मैं उसको प्रायोरिटी दूंगा। और मैं ये भी नहीं देखूंगा कि वो सही हदीस है या ज़ईफ़ है या उसकी क्या सेहत है या अदम सेहत है, नहीं देखूंगा। मेरी मेथोडोलॉजी ये है कि मैं उसकी बुनियाद पर अपना फ़ैसला दे दूंगा। तो अब उसकी मेथोडोलॉजी मुख्तलिफ हो गई। तो लेकिन उसमें होता क्या है, मेरे ख्याल से मैं नोट किया इस बहस में असूल भी चलाया था बहुत ज़्यादा। उसूल क्या हो जाते हैं? मैंने कहा जो मेथोडोलॉजी होती है असूल, यानी कि जी जी, मेथोडोलॉजी, जी यानी कि मेथोडोलॉजी या असूल जिसको मैं कह रहा हूँ, जी जी, अगर उसके ऊपर अगर फर्ज करें बात एक अदल के बेस के ऊपर एक इमारत खड़ी की है, जैसे आप कह रहे हैं ना अदल के बेस पे, ये भी एक स्कॉलर की ये भी मेथोडोलॉजी है। हमारे डॉक्टर फजलुर रहमान जिनका मैंने जिक्र किया था ना, उनकी मेथोडोलॉजी यही है कि जस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, अदल की बुनियाद पे होना चाहिए। जी, अब आप बात मुकम्मल करें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो बहस में होता ये है कि जब एक चीज़ के ऊपर हम इमारत के ऊपर जो उसमें फर्ज करें अपार्टमेंट्स बने होते हैं, कमरे बने होते हैं, उस पर तो हम उलझ के रहते हैं, लेकिन जो हम ये नहीं देखते नीचे जाके कि ये इमारत की बेस क्या है। अगर हम उस बेस पे रहे तो मेरे ख्याल से कि जो हम फजूल बहसें पड़ जाते हैं कि यहाँ मारना नहीं है, यहाँ बयान करना है, तो वो बात ही खराब हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। जी जी, बस ऐसा ही है। लेकिन ये है कि हमें हर एक को यही है कि हर एक की अपनी मेथोडोलॉजीज़ हैं, हर्मेनेटिक्स सब अपने दलाइल देते हैं और उसकी बुनियाद पर ही हमें कोई कर सकते हैं। मैं जी कादरी साहब, आप कर लें सवाल। जी बहुत शुक्रिया। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आपने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मुताला किया है मुख्तलिफ तफासिर का। तो एक चीज़ मेरे जहन में और ये आई कि ये अच्छा होगा अगर तौरात और इंजील में इस बारे में कोई आयत आई है तो उन पर भी गौर किया जाए। सही, और उससे शायद कुछ मज़ीद समझने में मदद मिले। सही है, ये बड़ी अच्छी आपने तवज्जो दिलाई। शफी कादरी साहब कह रहे हैं कि जैसे हमने पुरानी तफासिर का अहाता किया, हमें तौरात और इंजील की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए कि वहाँ पे अगर हो सकता है कोई इसमें इसका। जी इसलिए कि मैंने असल में जी जी मैंने जो सुना है जी, ये है कि तौरात और इंजील में तो ख़वातीन के मुताल्लिक़ सख्त है। जी हाँ, ऐसा ही है। तो हमारे यहाँ असल में मसला ये होता है ना कि जो लोग मगरिब में जो लोग हैं वो हमारे कुरान को छान पटक के एक एक चीज़ लेके आते हैं। सही है, किस तरह से इसमें कुछ ना कुछ सफल निकाले, लेकिन हमारा मुताला उस तरफ नहीं जाता। या उतना नहीं होता। ये बात सही है, आपने बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई कि उस तरफ भी हमें गौर करना चाहिए और उससे भी इस्तिफादा करना चाहिए। मेरे दो और सवाल हैं, और लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। जितना ये इंपॉर्टेंट था वो दूसरे दो भी दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जी सॉरी, अगर आपके पास 2 मिनट आखिर में बच जाएं तो वो जो इमाम तबरी वाली जो रिवायत है जो हजरत ज़ुबैर के ऊपर है बांध के मारवा, उसको भी थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़।
देखें कंप्लीट तो कर दी मैंने, नहीं आपने कहा था इसको यहाँ रोकते हैं, बाकी नहीं रोकते से मेरी मुराद ये थी कि वो जो सेगमेंट था क्लासिकल इंटरप्रेटर्स का, यानी मुफस्सरीन कराम का, जिन्होंने इन रवायात की बुनियाद, अभी तो मैंने एक और रवायत आपको नहीं बताई, चलो बता देता हूँ, आपने याद करा दी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी को मारा, ठीक है। ये इमाम कुर्तबी ने इस वाक़े को अपनी तफसीर में बयान किया है, तफसीर कुर्तबी में, ठीक है। और तफसीर इब्न कसीर में भी, इब्न कसीर आप जानते हैं कि समरी है इब्न जरीर तबरी की, तो इब्न कसीर ने भी उस सहाबी का नाम लिख के बता दिया कि गालिबन शाबी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो हज़रत उमर के घर मेहमान थे उस दिन, और वो कहते हैं कि मैं वहाँ मेहमान था और उस दिन उन मियाँ बीवी में कोई झगड़ा हो गया हज़रत उमर का और उनकी बीवी का, और उन्होंने उनकी पिटाई फरमाई। और उसके बाद जब मेरे पास आए तो हज़रत उमर ने आके बताया कि उन्होंने मतलब इस बात को क्या कहना चाहिए, जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा कि रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने 3 बातें सुनी हैं। नंबर 1 ये कि इशा के वितर पड़े बगैर मत सोना, और नंबर 2 ये कि बीवी को अगर तुम मारोगे तो यू आर नॉट अकाउंटेबल फॉर दैट। ये बात समझ आ रही है? मतलब आपसे नहीं पूछा जाए, अल्लाह ताला आपसे नहीं पूछेगा कि आपने अपनी बीवी को क्यों मारा, ठीक है। और तीसरी बात, इमाम शाह भी कहते हैं कि मैं भूल गया कि वो तीसरी बात क्या थी, तो उसमें एज इट इज़ नकल हुआ है कि वो तीसरी बात दो तो याद है उनको। और यही चीज़ तफसीर कुर्तबी में मैंने अर्ज़ किया कि इन्होंने उस साहबी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन ये रवायत लिख दी कि फ़ारूक आज़म ने इस तरह मारा, और फिर ये भी लिखा, ये बात भी लिखी कि यू आर नॉट अकाउंटेबल। नहीं, अबू बकर की बेटी को उनके हस्बैंड हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, वो तो अलग बात है। ये दूसरी वाक़या हज़रत उमर का है, पहला वाक़या मैंने सुनाया था हज़रत अबू बकर की बेटी के हस्बैंड ने उनको बताया। तो यानी हो, ये मैं जो दूसरा मेरा सवाल है ना, उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा ये चीज़ें कि ये किस तरह सोसाइटी का नॉर्म था। यानी ये इट वाज नॉट एन ऑकवर्ड थिंग जैसे आप सोच रहे हैं कि वो हज़रत उमर ने, और हज़रत, एक आम बात थी, हर घर में बीवियों को मारा जा रहा था। ये एक बिल्कुल, यानी चलो हर घर मैंने ज़्यादा कह दिया, 99% घरों में मारा जा रहा था। आप देखिए ना, जलीलुल कद्र, अब साहबा की मैं बात कर रहा हूँ तो बाकियों की क्या होगी, हर घर में मारा जा रहा था, ठीक है। औरत का स्टेटस क्या था? कोई स्टेटस नहीं था। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई स्टेटस नहीं था। औरतों के हक महर खाए जा रहे थे। क्यों अल्लाह मियाँ कह रहा है कुरान मजीद में कि इनके हक महर दो। औरतों की विरासत पे कब्जा किया जा रहा था। क्यों अल्लाह मियाँ कह रहा है कि इनकी विरासत पे कब्जा ना करो। औरतों का कोई स्टेटस नहीं था, हर घर में मारा जा रहा था, कोर्स किया जा रहा था। फिर क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कह रहे हैं कि औरतों पे हाथ ना उठाओ, ये अल्लाह की लौंडियां हैं, इन पे हाथ ना उठाओ, ये जुल्म ना, क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि वहाँ था, इसलिए कि वहाँ था। इस पर मैं आऊँगा। और फिर ये बात तो किसी को नहीं भूली हुई कि लौंडी जो थी ये औरत नहीं थी, ये औरत नहीं थी। आप यकीन जानिए कि उसकी हैसियत इस गिलास से ज़्यादा नहीं थी। एक लौंडी की, लौंडी एक कमोडिटी थी, कमोडिटी, इंसान नहीं थी, कमोडिटी थी, ठीक है। और फिर ये बात किससे भूली हुई है कि वहाँ इन्फेंटिसाइड होता था। आप ज़रा थोड़ी देर के लिए एज्यूम, कौन है आप में से जो ये थोड़ी देर के लिए सोच भी सकता है कि बेटी को जिंदा दरगोर किया जा रहा है? वो भाई मैं कहता हूँ कत्ल कर दो, कत्ल करके दफना दो। कत्ल करना भी जुल्म है, लेकिन कत्ल कर दो। आप सोच सकते हैं आपकी बेटियां होंगी, यानी जिंदा दफना रहे हैं, यानी जुल्म की मैं कहता हूँ कि ये मिसाल ही कोई नहीं दे सकता। हमारे पास कोई ऐसा नंबर है कि कितने वाकयात हुए थे? मैं कहता हूँ एक भी हुआ, कुरान ने मेंशन कर दिया ना, कुरान ने इस बात को मेंशन। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा है तो इट वाज कंसीडर्ड एज अ नॉर्म। नहीं, ये बाकी चीजें मैंने जो अर्ज की ना जी, इन सारी चीजों से मैं कहता हूँ कि ये नॉर्म था। और मेरा दूसरा सवाल भी इनफैक्ट, ह्यूमन जो है ना इंस्टिंक्ट, वो कभी भी अपने बच्चे को नहीं मारेगा। इवन एनिमल डजंट डू दैट। अगर आप इसको ये बात नहीं, हाँ, ह्यूमन के अंदर शर जितना खैर है उतना शर भी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया,
जी, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने बात तो कर ही दी, तो मैं अपना बात वो कर ही देता हूँ, सवाल भी। मेरा दूसरा सवाल असल में ये है, कुरान मजीद में 3 तरह की आयत हैं। नंबर 1 यूनिवर्सल वर्सेस, जो क़यामत तक बिलीवर के लिए ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी ईमान ले आएगा उसके लिए वो उसको कहते हैं यूनिवर्सल वर्सेस। नंबर 2 आर टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब ये होता है कि फॉर द स्पेसिफिक टाइम, और वो स्पेसिफिक टाइम कौन सा है? प्रोफेटिक टाइम। मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्माम हुज्जत के बाद जहाद के जो अहकामात दिए गए वो टेम्पोरल थे। मिसाल के तौर पे अज़वाज मुतहरात से मुतल्लिक़ जो डायरेक्टिव्स हैं वो टेम्पोरल हैं, हो गई ना, अहकामात आए बस हो गए। मिसाल के तौर पे मुनाफिकीन रसूलुल्लाह से कहते थे कि हमने कानों में बात करनी है, और फिर बाद में बाहर जाके कहते थे कि हमें तो उन्होंने ये कहा, आपको ये कहा, फितना पैदा करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा आप अगर इनको प्राइवेटली बात करनी है तो ये चैरिटी देंगे, और थे बड़े कंजूस। तो ये हुक्म आ गया ना उसमें, तो ये क्या था? ये टेम्पोरल था। अब ना वो मुनाफिकीन, ना वो बात, ना वो सब ख़त्म हो गया ना, तो टेम्पोरल। तो दूसरी टाइप क्या है? टेम्पोरल। तीसरी टाइप है, इसको कहते हैं इंटरिम। ये इंटरिम पीरियड के लिए ग्रेजुअल होती है, ट्रांजिट पीरियड के लिए होती है। उसकी मिसाल ये होती है कि असल हुक्म एक होता है कि फलां बीमारी को रोक दो, फलां गुनाह को स्टॉप कर दो, लेकिन जब तक वो चल रहा होता है उसके लिए ग्रेजुअल वो अहकाम ट्रांजिट पीरियड का होता है। मिसाल के तौर पे आज किसी को फर्स्ट टाइम आप कुरान थमा दें किसी गोरे को, वो मिसाल के तौर पे कुरान पढ़े और उसमें लिखा हुआ है कि भाई शराब हराम है, ये रिज्सुम मिन अमल शैतान है, और फज्तनिबूहु, इससे इज्तनाब करो। और थोड़ा आगे जाए तो आगे लिखा हुआ है अगर पीवी हो तो नमाज मत पढ़ना। वो कहेगा व्हाट इज दिस कॉन्ट्रडिक्शन? अभी तो आप हराम कह रहे थे और अभी आप कह रहे हैं पीवी हो तो नमाज मत पढ़ना। ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। तो ये क्या प्रॉब्लम है? द प्रॉब्लम ऑफ मीनिंग क्या है? मीनिंग का प्रॉब्लम ये है कि मैंने उस दूसरी आयत को ट्रांजिट पीरियड की या इंटरिम पीरियड की नहीं समझा। दिस इज द प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पे अल्लाह कहता है कि भाई गुलामी हराम है, गुलामी को बंद करो। सूरह मोहम्मद में कहा कि कोई नया जंगी कैदी जो है उसको गुलाम नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद कहा कि इनके साथ मुकातबत करो, रिटर्न एग्रीमेंट करो कि साल बाद 2 साल बाद तुम आज़ाद होगे। उसके बाद कहा कि इनके साथ अच्छा सलूक करो, इनको वही खिलाओ पिलाओ जो खुद खाते पिलाते हो। उसके बाद कहा कि तुम इनको, अब देखें ज़रा अंदाज़ा करें अल्लाह ताला, यहाँ तक कहा कि इनको लौंडी और ग़ुलाम मत कहो। भाई हैं ही लौंडी और ग़ुलाम तो क्यों मत, क्या कहें फिर? तो अल्लाह में कहते हैं इनको लड़का और लड़की कह दिया करो। क्यों? उनका स्टेटस बुलंद करना चाह रहे हैं। फिर कहा कि अगर तुम फ़क्को रकब, ये देखिए इमोशनल जुमला है, फ़क्को रकब, गर्दनें छुड़ाओ, गर्दनें छुड़ाओ। इस जुमले के अंदर जो इमोशंस हैं वो समझे जा सकते हैं। एक बाज़ों का आदमी समझ सकता है कि ग़ुलामी से निजात हासिल करो। फिर कहा कि तुम अगर सवाब हासिल करना चाहते हो तो इनको आज़ाद करो। फिर कहा कि अगर तुमने कोई गुनाह कर दिया तो कफ़ारे के तौर पे इनको, तो ये क्या है? ये सारे अहकामात क्या साबित करते हैं कि ग़ुलामी को क्या करना चाहते हैं? ख़त्म कर। लेकिन आगे जाओ, आगे कहने लोनियों के साथ सेक्स कर लो, लोनियों के साथ निकाह कर लो, लोनियों के साथ जो है वो जो, और फिर ये कहा कि अगर किसी ने कोई गुनाह कर दिया है, लौंडी ने कोई जुर्म कर दिया है तो उसको आधी सज़ा दो। भाई यहाँ तो सज़ा के पूरे कानून बताए जा रहे हैं। इसका तो मतलब है लोंडी जायज़ है। भाई लोंडी जायज़ होगी तो सज़ा देंगे ना। आज तक ये कन्फ्यूजन है, आज तक बड़े बड़े उलमा जो हैं इस प्रॉब्लम में हैं कि यार लोंडी के बारे में तो ये अहकामात। क्यों प्रॉब्लम है आप बताएं? इसलिए कि इन अहकामात को ट्रांजिट पीरियड की अहकामात नहीं समझे जा रहे। उनको ये 3 टाइप्स मैंने बताई ना, यूनिवर्सल, टेम्पोरल एंड इंटरिम। इनको इंटरिम नहीं समझा जा रहा, ये गलती लगी है और बड़े बड़े लोगों को लगी है। आज तक लोग कह रहे हैं कि नहीं जी गुलामी तो इस्लाम में है, लौंडी तो ये है, लौंडी तो वो है ना। क्यों गलती यहाँ हो रही है कि उनको इंटरिम पीरियड की आयत नहीं समझा जा रहा। मैं इस सारी मिसाल की बुनियाद पे आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ, और मैंने आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया कि उस ज़माने में औरत का क्या मकाम था, क्या मर्तबा था, क्या हो रहा था, क्या नॉर्म थी। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन लास्ट मिनट में कि ये वाली आयत जो है ये असल में इंटरिम पीरियड की आयत है। आप कहेंगे सबूत दो, तो मैं आपकी इजाज़त से, अगर मेरे पास ये मेरा मोबाइल भी नहीं है, लेकिन मैं जो जितना मुझे याद है मैं आपको बता देता हूँ, वरना मैं एक डॉक्यूमेंट खोलना चाह रहा था, मैं बाद में आपसे शेयर भी कर सकता हूँ। असल हुक्म क्या है? अगर ये इंटरिम की है तो असल हुक्म फिर क्या है? तो सूरा नंबर 2 वर्स 182, गालिबन अगर कोई खोल सकता है तो खोल ले ज़रा।
یہ सूरह कौन सी है? सूरह बकरा اچھا نہیں چھوڑ دیں, مل گیا. یہ دیکھیے محنت کرائیے. اچھا یہ دیکھیں, مجھے نہیں پتا یہ زوم پہ جو لوگ ہیں ان کو یہ ڈاکومنٹ نیا والا نظر آ رہا ہے؟ अब नजर है زوم والوں سے پوچھ رہا ہوں لیکن وہ خام شیئر کر رہے ہیں نہیں, تو کوئی بات نہیں, نہیں نظر آ رہا تو بس آپ مجھے دیکھیں. میں آپ کو یہ 9 پوائنٹس میں نے نکالے ہیں قرآن مجید میں سے, اور 9 اس لیے ہیں کہ ادھر غلامی کے لیے بھی 9 پوائنٹس تھے جو ہمارے استاد محترم نے اپنی کتاب میں بالکل 9 پوائنٹس کی صورت میں لکھ دی ہیں. میں اس کے پیرالل یہ رکھ کے انشاءاللہ تو یہ بتاؤں گا کہ کیسے اصل میں یہ ڈومیسٹک وائلنس اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنا چاہا بجائے اس کے کہ اس کو پروموٹ کرنا چاہے, ایسا نہیں. تو یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ 2 غلط میں نے آیت نمبر بتایا تھا, 231 ہے. اس میں یہ کہا کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا, ان کو مت روک کے رکھو بیویوں کو صرف اس لیے کہ ان کے ساتھ ان کو ضرر پہنچاؤ اور ان کے ساتھ تعدی کرو, مار کٹائی کرو, مت کرو ایسے. یہ وہ اصل حکم ہے جو بتایا جائے. اور آگے پتہ کیا لکھا ہے, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, جس نے یہ حرکت کی اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. اور اس سے آگے والا حصہ جو آیت کا اگر کسی نے کھولی ہوئی ہے تو وہ بتا سکتا ہے اس سے آگے کہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا, میرا خیال ہے وَلَا تَتَّخِذُوا بِآيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, رائٹ, یا مذاق نہ بناؤ اللہ کی آیات کا. تم نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ اٹھ کے تم تھپڑ لگا دیتے ہو, ڈونٹ ڈو دیٹ. پھر آگے یہ کہا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مَا, جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے وہ کورس کرنے کے لیے واپس مت لو. پھر وہی اسٹیٹس والی بات میں نے ابھی کہی نا, غلام مت کہو, لونڈی مت کہو, لڑکا لڑکی کو. اب عورتوں کا اسٹیٹس بلند کیا جا رہا ہے اس سوسائٹی میں, اور کیا کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلق من نفس واحدہ, ایک ہی نفس سے پیدا کی ہے, تم عورت ہو یا مرد ہو, تو جینڈر کے لحاظ سے تم ایکول ہو, رشتوں کے لحاظ سے اوپر نیچے ہے. وہ رشتوں کے لحاظ سے ایک الگ بات ہے, تو جینڈر کے لحاظ سے ایک ہی نفس سے تمہیں پیدا ہے, ایک ہی. اور ڈرو اللہ سے. بات شروع کہاں سے کی ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی, ڈرو اللہ سے. یہ کیا توجہ دلائی جا رہی ہے. پھر فرمایا کہ ان کے ساتھ احسان کے طریقے, اگر رکھنا ہے تو پھر بھی احسان کے طریقے سے, چھوڑنا پھر بھی ایسا اچھے طریقے سے چھوڑو. پھر آگے کہا کہ ان پر تمہیں ایک دوسرے سے محبت اور رحمت کے لیے پیدا کیا گیا. پھر کہا کہ تم ان کے لباس ہو, وہ تمہارے لباس ہیں. پھر کہا کہ ہاں یہ دیکھو کتنی اچھی بات ہے, یہ بات سنیں, اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات پسند نہیں ہے, ہو سکتا ہے اللہ اس بات میں سے خیر پیدا کر دے. دیکھیں ذرا, یعنی اللہ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کہہ رہے ہیں مارو پکڑ کے. تو یہ بالکل اس کو آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ لیا جا رہا ہے. اور پھر رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ دیکھیں نیچے میں نے حوالہ دے دیا, مسند احمد کی حدیث 18495 اینڈ مسند سنن الترمذی کی حدیث 1162, اور بھی اس کے حوالے ہیں جیسے یہ 1977 سنن ابن ماجہ میں واضح الفاظ میں کہہ دیا, واضح الفاظ میں, ڈونٹ بیٹ دیم. یہ میں کہتا ہوں کہ ایک طرح سے مہر تصدیق ثبت کر دی. تو اصل حکم کیا ہے, ڈونٹ بیٹ دیم. اور پیچھے ادھر کیا ہے, وہ انٹرم پیریڈ کی آیت ہے. یہ قرآن کی آیت ہے ڈونٹ بیٹ نہیں, یہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے حوالے دیے نا حدیثوں کے. ہاں, سب سے پہلے میں یہ ہے کہ ضرارا لتعتدوا, یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ ان کو تعدی نہ کرو, ان کو ضرر مت پہنچاؤ. ٹھیک ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اصل حکم یہ ہے, اور وہ ٹرانزٹ پیریڈ کا ٹائم کا حکم ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سوسائٹی مخاطب ہے, اگر نشوز ہو گیا ہے, اگر گناہ کوئی جرم ہو گیا ہے, تو پھر آپ ان 3 سٹیجز میں ان کو پنش کریں. یہ میرے 2 سوالات ہو گئے, ایک آخری سوال ہے انشاءاللہ میرا خیال اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.